السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہچان رمضان ٹرانسمیشن ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ناظرین کرام کہ اب ہمارے مرحلے شروع ہو جاتے ہیں، تو اب ہم چلتے ہیں طبیب اعظم کی طرف، اور پھر اس کے بعد عشاق رسول، زیر زبر پیش، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ تو آئیے طبیب اعظم کی طرف چلتے ہیں، اور آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسخہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بتایا۔ ایک خوشبو ہوتی ہے ناظرین کرام جس کو عود کہا جاتا ہے، عود، اور اگر بھی کہتے ہیں اسے، اور عود ہندی جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو کست ہے جو دواؤں میں استعمال کی جاتی ہے، اور عام طور پر اسے قسط کہتے ہیں، ویسے یہ کست کہلاتی ہے، جبکہ دوسری قسم کی جو ہے وہ خوشبو میں استعمال کی جاتی ہے۔ چنانچہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشک اگر، یعنی آپ اگربتی جیسے ہوتی ہے نا، یہ خشک اگر یعنی خشک عود جو تھی اس کو جلا کر اس میں کافور ڈال کر آپ دھونی کرتے تھے اور دھونی فرماتے تھے اس کی، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھونی لیا کرتے تھے۔ یعنی آپ کو اگر پسند تھی، یعنی جس کو ہم خوشبو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے ناظرین کرام کہ اگربتی مت جلاؤ، اگربتی بند کر دو۔ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگربتی پسند تھی، اور وہ عود کی یہ خوشبو جلایا کرتے تھے، دھونی دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ایک تنکے میں پرویا ہوا ہوتا ہے وہ سارا خوشبو کا جو اشیاء ہوتی ہیں، لیکن یہ عود جلا لیا کرتے تھے۔ وہ بھی وہی چیز ہے، صرف یہ کہ وہ آپ الگ سے اس کو ذرات کی شکل میں یا کسی ٹھوس شکل میں آپ اس کو جلاتے ہیں، لیکن اگربتی پتلی ہوتی ہے، وہ جل جاتی ہے۔ تو اہل جنت کے عیش و عشرت کے بیان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد پاک ہے کہ اہل جنت کی جو انگیٹھیاں ہوں گی وہ عود کی ہوں گی، اور ان سے خوشبو آتی ہوگی۔ اب یہ جو عود کا درخت ہوتا ہے ناظرین کرام، اس کے بارے میں بہت مشہور ہے، اور یہ بات آپ کو جان لینی چاہیے کہ یہ عود کے درخت کو کاٹ کر 1 سال تک پہلے زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے زمین اس کا غیر نفع بخش حصہ کھا جاتی ہے۔ یہ بڑا ایک سائنس ہے اس کے پیچھے، اور عمدہ لکڑی باقی رہ جاتی ہے۔ اور اس کا مزاج جو ہے طب نبوی کے اعتبار سے، جس کو آرگینک میڈیسن ہم کہیں گے، کہ اس کا مزاج تیسرے درجے میں گرم اور خشک ہے۔ یہ جو عود کی لکڑی ہے، اس کو اگر آپ پانی میں ڈال کر رکھیں اور نیم گرم پانی میں ڈالنے کے بعد اس کا وہ پانی پئیں، تو اب اس سے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں؟ یہ قبض کشا ہے، کانسٹیپیشن کو ختم کرتا ہے، گیس ختم کرتا ہے، اور فضلات رطبی کو ختم کرتا ہے، انتڑیوں اور قلب کو مضبوط بناتا ہے۔ جو آپ کی آنتیں ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں، قلب مضبوط ہوتا ہے، فرحت بخشتا ہے، اور دماغ کے لیے بے حد نافع ہے۔ یعنی اس کی جو دھونی ہے، اگر آپ روزانہ عود جلائیں اور تھوڑی دیر اس سے آپ دھونی لیں تو یہ دماغ کے لیے انتہائی نفع بخش ہے، اور اس پر باقاعدہ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ کس کس طرح سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا یہ پانی پینے سے جو مثانی کی تکلیف ہوتی ہے، جن کا پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتا ہے اور جن کو پروسٹیٹ کے امراض ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کا پانی پئیں، تو یہ پیشاب کی تکلیف بھی دور ہوتی ہے اور مثانے کے معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا جو انٹرنل یوسیج ہے اور ایکسٹرنل یوسیج دونوں طرح سے کیا جاتا ہے۔ انٹرنل یوسیج میں یہ ہے کہ آپ اس کو سونگھ رہے ہیں، اس کی دھونی آپ لے رہے ہیں، اور ایکسٹرنل یوسیج میں یہ ہے، بلکہ انٹرنل یوسیج میں تو یہ ہوا کہ آپ نے اس کو پی لیا، اور ایکسٹرنل یوسیج میں یہ ہے کہ آپ اس کو دھونی اس کی لے رہے ہیں اور اس کو سونگھ رہے ہیں۔ اچھا، کبھی اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کبھی تو اس کو تنہا، یعنی صرف عود کو آپ جلائیں، اور کبھی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں کافور آپ ملا لیں، کافور جس کو کیمفر کہا جاتا ہے، اس کو بھی آپ ملا لیں تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں، سارے لوگ اس وقت سن رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے ان میں ایک ہوا بھی ہے۔ ہوا کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، ہوا، دھوپ، پانی، تو ہوا بہت ضروری ہے، لیکن اگر اس ہوا میں عود شامل ہو جائے تو پھر کیا کہنے ہیں، بہت ساری بیماریاں
خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی عشاق رسول کی جگہ پر، دیکھیں گے کہ آج کون سے صحابی یا اہل بیت میں سے کون سی ہستی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔